नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना फारूक साहब, अल्लामा फारूक साहब। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معاب میں نوران درود و سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان عقیدت سے شم و سحر غوث اعظم۔ میرے گھر ہوئی محفل 11ویں جب، میرے گھر ہوئی محفل 11ویں جب، چمکنے لگے بامدر غوث اعظم۔ آئیے ہم سب مل کر کے پھر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے بسوں کے بس، بے قصوں کے قص، ٹوٹے دلوں کے سہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رضوان میں نذرانے درود و سلام پیش کریں، جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت فرمائے، اور جناب حافظ و قاری حضرت سہیل احمد صاحب قبلہ سے آپ نے اصلاحی مختصر بیان بھی سماعت فرمایا۔ تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ سب جو بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ ربیع الثانی جو اسلامی سال کا چوتھا مہینہ، اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف ہم سب لوگ مناتے ہیں۔ 11ویں شریف ہم سب لوگ مناتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں نیازیں بھی دلواتے ہیں، بریانیاں بھی پکواتے ہیں، جسے جو میسر ہوتا ہے سرکار غوث اعظم کی نظر پیش کرتا ہے۔ تو 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ 11ویں شریف پیروں کے پیر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 11 تاریخ کو منایا کرتے تھے، کیونکہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بہت بڑے پائے کے اللہ کے ولی تھے، وہی ایک عظیم تاجر بھی تھے۔ آپ تجارت کی غرض سے کئی مہینوں کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے تھے، تجارت فرمایا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں اگر آپ کے کاشان مبارک پر آپ کے گھر میں کوئی فقیر کوئی سائل آتا تھا تو وہ خالی چلا جاتا تھا، چونکہ سرکاری غوث اعظم موجود
غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاشانِ مبارکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین بھی موجود ہیں، متعلمین بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے مریدین، اے میرے شاگردوں، میں جب گھر میں موجود نہیں ہوتا ہوں، میرے در سے کوئی سائل خالی چلا جاتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اے مریدین، اے میرے شاگردوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مقرر کر لیا جائے، اس دن میں بھی گھر موجود ہوں، میرے مریدین بھی گھر موجود ہوں، میرے طلباء بھی گھر موجود ہوں، سارے کے سارے لوگ ہم لوگ گھر پر موجود ہوں، اور ہر انسان کو پتا ہو کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، لہذا کوئی بھی سائل میرے گھر پہ آئے اور اس دن کو خالی نہ جائے۔ پورے سال میں کماؤ اور ایک دن میں اللہ کے نام پر مٹا دوں۔ مشورہ لے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے شاگردوں، اے میرے مریدین، بتاؤ وہ کون سا دن مقرر کر لیا جائے۔ مریدین عرض کرتے ہیں حضور، آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، آپ کے پاس علم باطن بھی ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا دن مقرر کر لیا جائے۔ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے چھوٹوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ لوگوں سے مشورہ لینا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے مشورہ لے رہے ہیں، مریدین سے مشورہ لے رہے ہیں، تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے گھر کے سارے لوگوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ یہ بزرگان دین کی سنت ہے۔ شاگرد فرماتے عرض کرتے ہیں حضور، آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا دن کون سی رات مقرر کی جائے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے شاگردوں، اے میرے مریدین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں رات 11ویں کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تو دن 10ویں رات 11ویں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو دن 10ویں رات 11ویں کی تھی۔ سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو جب جان شہادت نوش فرما دیا تو دن 10ویں اور رات 11ویں کی تھی۔ مختصر یہ کہ بہت سارے ایسے اسلام میں واقعات ہیں جو 10 اور 11 تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے شاگردوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ دن 10ویں اور رات 11ویں رکھ لی جائے۔ آج سے جو دن 10ویں کا ہوگا اور رات 11ویں کی ہوگی، سارے لوگوں نے اعلان کر دو کہ آج عبد القادر گھر پہ موجود ہوگا، لہذا آج جو بھی عبد القادر کے گھر پہ آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا۔ پکارا جہاں دستگیری کو آئے، مریدوں سے نہیں باخبر غوث اعظم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے خاکہ ہوئے ایمان مددے۔ محترم حضرات، ہم سب لوگ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، اور ہمارے نزدیک نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نسبت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، مگر ہم سب لوگ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت انسان کو بہت بلند مراتب پر فائز کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے آپ لے لو کہ اگر کسی شخص کو کسی منتری سے نسبت ہو جائے، وہ اس کے یہاں اٹھنے بیٹھنے لگے تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔
کسی انسان کو ڈیم سے نسبت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، مگر شریعت کی منہ سے دیکھیے، اگر کسی شخص کو کسی اچھے انسان سے نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بھٹے سے ایک چرالی آپ اینٹ لے کر کے آئیے، وہ اینٹ ایک ہی مٹی کی ہے، ایک ہی بھٹے سے بنی ہوئی ہے، ایک ہی آگ میں پکی ہوئی ہے، اور اس ایک چرالی مٹی اینٹ لانے کے بعد آدھی اینٹیں آپ مسجد کے فرش میں خرچ کر دیں، مسجد کے فرش میں آدھی اینٹیں استعمال کریں، اور آدھی اینٹیں جو ہے باتھ روم بیت الخلا میں لگا دیں۔ اینٹ ایک ہی ہے، مگر کچھ اینٹوں کو مسجد سے نسبت ہو گئی ہے اور کچھ اینٹوں کو لیٹرین سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب جو مسجد سے نسبت ہو گئی ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ کوئی انسان چپل پہن کر مسجد کے فرش پہ جانا گوارا نہیں کرتا، اور لیٹرین میں کوئی انسان بغیر چپل پہنے جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو کتنا فرق ہو گیا، یہ نسبت ہی کی بات ہے۔ نسبت انسان کو بڑے سے بڑا انسان بنا دیتی ہے۔ ایک تھان پر سے آپ کپڑا کٹا کر کے لائیے اور کچھ کپڑے کے حصے سے آپ قرآن شریف کا جزدان اس کا بستہ بنا دیجیے، اور کچھ کپڑے سے آپ اپنا انڈر ویئر بنا لیجیے، تو کپڑا ایک ہی ہے، ایک ہی تھان سے آیا ہوا ہے، مگر کچھ حصے کو قرآن شریف سے نسبت ہو گئی۔ اب جب انسان اس کو لیتا ہے تو پہلے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے؟ وہ کپڑا تو ایک ہی تھان کا ہے، کتنا مرتبہ اس کا کیوں بلند ہو گیا؟ لوگ اتنی عزت کی نظر سے اسے کیوں دیکھنے لگے؟ اس لیے کہ اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی۔ تو نسبت محترم حضرات بہت بڑی چیز ہے، نسبت انسان کو بڑے سے بڑے مراتب فراہم کرتی ہے۔ آپ کو نیک لوگوں سے اگر نسبت ہو جائے، آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے لگیں، تو لوگ آپ کو اچھا بتائیں گے۔ اگرچہ اندرونی طور پہ آپ اچھے نہ ہوں، مگر آپ کا ظاہر اچھوں کے ساتھ ہے، لوگ آپ کے ظاہری کو دیکھ کر کے آپ کو اچھا بتانے لگیں گے۔ اور اگر آپ حقیقت میں اندرونی طور سے اچھے ہیں، مگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بروں کے ساتھ ہو گیا ہے، چور اور لٹوروں کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، تو لوگ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو محترم حضرات، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت انسان کو بڑے سے بڑے مراتب پر فائز کرتی ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سب کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے۔ ہم لوگ اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم سے ہماری نسبت، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہ بغداد، فرماتے ہیں قدمی ہذہی علی کل رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ سارے پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے وہ صحابی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک تو شان و بلند و بالا ہے، اس کی شان سے کسی کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کا رکھا، اور انبیاء کرام میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا، اور
صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو صحابی کے مرتبے کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، سب سے بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے صحابی کا، اور اس کے بعد اولیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سرکار غوث اعظم سے نسبت ہے۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم سے ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے امتیوں کے اوپر بڑے سے بڑے انعامات نازل فرمائے۔ ایک دن سرکار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے خداوند قدوس، تو نے ہمارے ماننے والوں پر، تو نے بنی اسرائیلیوں پر، تو نے ہماری امتیوں پر بہت بڑے سے بڑے احسانات کیے ہیں۔ ہماری ماننے والے ہماری امت جب دھوپ سے پریشان ہو گئی تو اس کے لیے تو نے بادلوں کے سائے کیے، ہماری امت جب دھوپ سے پریشان ہو گئی تو اے رب تعالیٰ تو نے آسمان سے ہمارے ماننے والوں کے لیے منہ و سلوہ نازل فرمایا۔ اے پروردگار عالم، میرے چاہنے والے جب پیاس سے حاصل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے، ان چشموں کے ذریعے سے آپ کے ماننے والے شکم شیر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے رب کائنات، تو نے ہمارے ماننے والوں کو دریائے نیل سے بچایا، فرعونیوں کے آغاز سے بچایا۔ اے پروردگار عالم، میری امت کا مرتبہ تیرے نزدیک بہت بلند و بالا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، تمہاری امت کے بعد تمہاری امت کا مرتبہ بلند و بالا تھا، مگر جب آخر میں ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا تو ہم نے اپنے محبوب کے ماننے والوں کے سارے لوگوں سے زیادہ مرتبہ بلند فرما دیا۔ سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ بلند و بالا مرتبہ ہم لوگوں کا ہے، کیونکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرتبے کو بلند و بالا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماننے والوں سے فرما دیجئے، کنتم خیرا امت اخرجت للناس، کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے امتی کے مراتب سارے امتیوں میں کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا مرتبہ بہت بلند و بالا فرمایا۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کرام نے جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کو سنا تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ اے رب کائنات، کاش مجھے بھی نبی فریاد کرنے لگے کہ اے رب کاش مجھے بھی اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔
تو کتنا مرتبہ بلند و بالا ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. پھر بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی ہے رب تو نے میرے ماننے والوں کے مراتب کو بلند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس فکر میں مت رہنا، بلکہ میں نے ان سارے نبیوں کی امتوں کے جتنے مرتبے بلند فرمائے ہیں ان سے کہیں زیادہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے. اے موسیٰ میرے نبی کی امت سارے امتیوں میں افضل والا ہے، جس طریقے سے میرا محبوب سارے نبیوں میں افضل والا ہے اسی طریقے سے ان کی امت سارے امتیوں میں افضل والا ہے. اور ان کے امت کے ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ سرکار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی. منا سلوا آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا اتارا کرتا تھا، بھنی ہوئی بٹیر گوشت بھنا ہوا اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے نازل فرماتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے عذاب سے بچنے کے لیے دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے راستہ بنا دیا فرعونیوں کے بنی اسرائیلیوں کے لیے. بنی اسرائیل اس سے ہو کر کے گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اس میں غرق کروا دیا. تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ولی سارے ولیوں میں افضل والا ہے. سرکار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سارے ولیوں میں افضل والا ہے. اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے اے لوگوں دیکھیے انسان گوشہ نشینی اختیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار لینا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے بچتے رہنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صرف گوشہ نشین اللہ کے ولی نہیں تھے، بلکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے بڑے کام کیے. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعہ سے اسلام کی تبلیغ فرمائی. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھ کر کے اپنی تصنیفات کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مدرسے اور مکاتب کھولے، اس میں بچوں کو علم دین سکھا کر کے آپ نے اسلام کو پھیلایا. اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری چیزوں کو بتا دیا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. آپ نے 12 واقعہ سنا ہوگا. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک جنگلوں میں مجاہدے کرتے رہے، چلے کرتے رہے. 40 سال کے بعد جب چلے کر کے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک روشنی پھیل جاتی ہے اور اس روشنی سے آواز آتی ہے اے عبد القادر، اے غوث پاک، تو نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، 40 سال تک اللہ کرتا رہا، کھانے پینے کی طرف دلچسپی بالکل نہیں تھی. اے عبد القادر، تیری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر نمازیں معاف فرما دی. اس روشنی سے آواز آتی. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آج کے پیر نہیں تھے، اس زمانے کے پیر تھے کہ جو لوہے محفوظ میں نظر رکھا کرتے تھے.
سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عبد القادر، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے دنیا پر آئے ہیں، ان کے اوپر نماز معاف نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان کے اوپر نماز معاف نہیں، فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں، عثمان غنی پر نماز معاف نہیں، مولا علی پر نماز معاف نہیں، صحابہ کرام پر نماز معاف نہیں، بڑے سے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے آئے ان پر نماز معاف نہیں، بڑے سے بڑے ائمہ کرام آئے ان پر نماز معاف نہیں۔ نواسے رسول نے کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرا دیا، ان پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ اے عبد القادر، تم کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ آپ نے دماغ ولایت اور لسان طریقت سے یہ سوچا اور سمجھا، فوراً سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ لیا کہ یہ آواز رحمانی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ضرور شیطانی آواز ہے۔ فوراً سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو جتنا وہ نور تھا، جتنی روشنی تھی، وہ ایک دم دھواں ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے سے آواز آتی ہے اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ نہ جانے کتنے اللہ کے ولیوں کو یہاں سے میں گمراہ کر چکا ہوں اور ان کے ایمانوں کو خراب کر چکا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ملعون، ابھی تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے علم کی کیا حیثیت مجھے بچا لیتا؟ ارے مجھے تو میرا خدا نے بچایا ہے۔ فوراً وہاں سے شیطان بھاگا۔ تو یہ کل کے ولی تھے جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے عبد القادر، تو کون ہوتا ہے تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، نیک لوگ آئے جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کیا، ان پر نماز معاف نہیں۔ اگر آج کا کوئی پیر ہوتا جو گھر گھر پھرتے ہیں، مریدوں کو مرید بنا کے جو گھر گھر پھرتے ہیں، اگر آج کے پیر کے اوپر سپنے میں بھی کوئی ایسی آواز آ جائے کہ پیر صاحب تمہارے اوپر نماز اللہ تعالیٰ نے معاف ہو گئی، تو آج کا پیر کودا پھرے گا اور اپنے مریدوں میں کہے گا تعریف کرتے ہوئے واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز معاف کر دی۔ ویسے بھی آج کے پیر اپنے مریدوں سے نماز کے لیے ویسے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ بھی کہے گا ہمارے اوپر بھی نماز معاف ہو گئی۔ مگر یہ کل کے پیر تھے، آج کے پیر نہیں تھے، حقیقی پیر سے مصنوعی پیر نہیں تھے۔ تو محترم حضرات، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ بچپن کا واقعہ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے عالم میں تقریباً 7 سال کی عمر ہے آپ کی، اور 7 سال کی عمر میں جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، راستے میں جو ڈاکوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے، تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ڈاکو نے پوچھا تھا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا تھا ہمارے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں، اور وہ اشرفیاں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اتنی چھپا کر کے آپ کی صدری میں سلی تھی کہ ڈاکو ڈھونڈتے رہ جاتے، وہ اشرفیاں نہیں مل سکتی تھی انہیں۔ مگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں بولا اور فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو آپ کے سچ بولنے کی برکت سے وہ ڈاکوؤں کا پورا گروہ میں سردار کے اس نے توبہ کری اور اپنے سارے کام دھندے
کر کے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور اللہ اللہ میں سارے لوگ کرنے. یہ بارہا آپ لوگ واقعہ سنتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا تھا؟ کیونکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے چلتے وقت یہ فرمایا تھا کہ اے بیٹے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے. اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے بچے کو شروع ہی سے اسلام سکھایا کرتی تھی. گود ہی سے دیکھیے ہمارا بچہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں نیک بنیں گی نیک ہوں گی شروع ہی سے بچپنے کے عالم سے اپنے بچوں کو بٹھا کر کے ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گی تو ضرور بڑے ہو کر کے ہمارا بچہ بھی اچھے کام کرنے والا ہوگا. اور اگر بچپنے کے عالم میں باپ ان کو گالیاں سکھانے لگے تو بیٹا سمجھدار ہوتے ہوتے گالیوں کا پورا استاد ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا اگر باپ سکھانے لگے تو بیٹے کی عمر جیسی بڑی ہوتی ہے وہ جھوٹوں کا سردار ہونے لگتا ہے. اور جھوٹ بولنا آج ایک عام بیماری پڑ گئی ہے. موبائل پہ اگر فون کوئی آتا ہے باپ دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے ریسیو کرنے کا ہے یا نہیں ہے فوراً بیٹے کو پکڑا دیتا ہے کہ بیٹے لو اور کہہ دینا کہ ابا ہے نہیں آپ. بیٹا فوراً فون ریسیو کر کے کہہ دیتا ہے کہ ابا کہیں گئے ہوئے ہیں. تو جھوٹ بولنا یہ اپنے بچے کو ہم شروع سے سکھا رہے ہیں. اگر کوئی قرض خواہ کسی کا آپ نے قرض لے رکھا ہے وہ دروازے پر کنڈی مارنے کے لیے آ گیا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے فلاں فلاں سے میں نے ادھار لیے تھے فوراً بچے کو بھیج دیتے کہہ دینا جا کر کے ابا گھر پہ نہیں ہے. تو جھوٹ بولنا ہم اپنے بچے کو شروع سے سکھاتے ہیں اور پھر جب وہ بڑا ہوتے ہوتے جھوٹوں کا استاد ہو جاتا ہے. تو محترم حضرات ہماری ماں اور بہنیں اگر اپنے بچوں کو اچھی ترغیب دیں گی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو بھی سبق دیں گے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں گے اپنے بچوں کے سامنے اچھی اچھی دینیات کی باتیں کریں گے تو حقیقت میں جب بچے ہمارے بڑے ہوں گے تو وہ بھی دیندار ہوں گے وہ بھی حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں گے. آج ہم لوگ مسلمانوں کے گھر تو ضرور ہیں نام مسلمانیں تو ضرور ہیں مگر ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں. ہمیں اپنے اکابرین کے واقعات پڑھنا چاہیے ان کی سوانح عمری سننا چاہیے ان کے کاموں کو سننا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اکابرین نے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے ہمیں تو پھلا پھولا اسلام مل گیا ہمیں بالکل قربانی نہیں دینا پڑی. گزشتہ واقعات جب آپ سنیں گے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں کتنی آپ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے چوٹیں کھائی ہیں بزرگان دین کو کتنا تنگ کیا گیا اسلام کے لیے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی. تو محترم حضرات اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اپنے بچوں کے سامنے غلط سلط باتیں نہ کریں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی نصیحت کریں جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائیں اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا عادی بنائیں اور بروں کی صحبت سے اپنے بچوں کو بچاتے جائیں خود بھی بچیں اور اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے بچوں کو بھی بچاتے رہیں. یہی اسلام ہے اور یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے. اللہ تعالی نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ
تو یہ اچھے لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پر چلتے رہے، ان کے فرمان کو عملی جامہ پہناتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں سب کو بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سچا اور پختہ نمازی بنائے، احکام شریعت کا پابند بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب